السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند غیر اخلاقی سوالات جو ہم چند لوگوں سے پوچھتے ہیں جو بہت ہی مجبور ہوتے ہیں۔ پہلا تو ہم بے روزگار سے ہمیشہ یہی تنزیہ پوچھتے ہیں، اور کہیں نوکری شروع کی تم نے؟ کوئی ہاتھ پاؤں مارو، فارغ کیوں رہتے ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے کتنی پریشانی اس بات سے ہوتی ہے؟ کیا پتہ وہ کوشش کر رہا ہو، کیا آپ نے اس کی کوشش کو دیکھا؟ تو کیوں اس سے یہ سوال پوچھتے ہیں؟ پوچھتے وقت آپ یہ نہیں سوچتے کہ کہیں میری باتوں سے جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو جائے، اس کی پریشانی بڑھ نہ جائے، کہیں وہ زیادہ جو ہے نا وہ مزید ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے۔ پھر اکثر بے اولاد جوڑوں سے جو ہمارا سوال ہوتا ہے، کب تک خوشخبری سنا رہے ہو؟ ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی، اتنا لیٹ کیوں ہو گیا؟ ابھی شادی کو 1 مہینہ نہیں گزرتا اور ایسے سوالات شروع ہو جاتے ہیں جو جہالت ہے۔ یہ تو اللہ کی دین ہے نا اولاد، تو پھر لوگوں کا کیا کام ہے کہ وہ ایسے الٹے سیدھے سوال کرے؟ ہاں، جب خوشخبری ہوگی تو وہ خود ہی ظاہر ہو جائے گی، خود ہی بتا دیا جائے گا آپ کو۔ آپ کیوں ایسی چبھن بھری باتیں کر کے سامنے والے کا دل آزاری کرتے ہیں؟ ایسے تو اس کو لگے گا کہ شاید پتہ نہیں، ابھی تک نہیں ہوا، آگے ہوگا کہ بھی نہیں۔ اس جوڑے کو آپ ان سوالات کے اندر گھیر دیتے ہیں جو ان کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں، ان کو نا امید کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ابھی شادی ہوئی نہیں تو ایسے سوالوں کی بچھاڑ کر دینا۔ پھر اکثر لوگ کرائے کے گھر میں رہنے والوں سے پوچھتے ہیں، اپنا مکان کب تک لے رہے ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کا اپنا گھر ہو؟ ہر کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو جہاں وہ اپنی مرضی سے آئے بیٹھے رہے، کوئی ٹینشن نہ ہو، نہ کرائے کی ٹینشن ہو، نہ بار بار گھر بدلنے کی ٹینشن ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ سب کی خواہش ہوتی ہے، لیکن وسائل نہ ہو تو پھر کوئی کیا کرے؟ تو کیوں تجسس لیتے رہتے ہیں؟ کیوں دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں؟ پھر رشتہ داروں کے انتظار میں بیٹھی، جو رشتے ہیں وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی بیچاری لڑکیاں، ان کا بھی جینا محال کیا ہوا ہے لوگوں نے۔ اور رشتے کی کوئی بات چلی، ابھی تک کیوں نہیں ہوا رشتہ؟ تمہارے ساتھ کی لڑکیوں کو تو 2 بچے بھی ہو گئے، اب اس کی عمر میں کیا رشتے آئیں گے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کیا آپ کے لفظ اس لڑکی اور اس کے ماں باپ کے لیے کتنے تکلیف دہ ثابت ہوں گے۔ وہ لڑکی جو اللہ کی رضا میں راضی ہے، اسے آپ مجبور کر دیتے ہیں وہ پریشان ہو۔ کچھ لڑکیوں کو تو ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس قدر ہو جاتا ہے کہ وہ بیچاری جو ہے نا بری طرح ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، ایسے الٹے سیدھے سوال کر کے آپ دوسروں کی تکلیفوں میں اضافہ کرنے کی وجہ مت بنے۔ آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پہ غرور نہ کرے، اللہ کا شکر کرے، اس نے آپ کو یہ نعمتیں دی۔ دوسرے کے لیے زحمت نہ بنے، اپنے لفظوں کو دوسروں کے لیے تکلیف دہ نہ بنائیں۔ اگر آپ کسی کا حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو کسی کی دل آزاری بھی مت کیجیے۔ کیا پتا کہ آپ جس کی دل آزاری کر رہے ہیں وہ آپ کی وجہ سے کس قدر ڈپریشن میں چلا جائے، کس قدر مایوس ہو کے اللہ سے دور ہو جائے، اور آپ کس قدر گناہ گار ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی معاشرے میں جو پھیلی چیزیں ہیں نا، انہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہوا ہے۔ سو خدا را دوسروں کا حوصلہ بنے، دوسروں کی امیدیں جو ہے نا وہ بندائیں، دوسروں کو ڈپریشن سے نکالیں، نہ کہ ان کو ڈپریشن میں ڈالیں، اور دوسروں کی نا امیدی کی وجہ مت بنے، ان کو اللہ سے دور کرنے کی وجہ مت بنے، ان کی دلوں کی آہیں مت لیں۔ خاموش آہیں جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر جاتی ہیں۔ سو بچیے ان چیزوں سے۔